السلام علیکم، میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا 21واں لیکچر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سی جی کوکی کے فلیکس رگ کے ذریعے کریکٹر مولڈنگ کریں گے۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، یہاں سے جا کے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد جب اسے اوپن کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آئے گی۔ تو آپ نے الاؤ ایگزیکیوشن کے اوپر کلک کر دینا، جس سے یہ جو اسکرپٹ اس کے بیک اینڈ کے اوپر ہے جو اس فلیکس رگ کو رن کرتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لے آؤٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور لے آؤٹ پہ جا کے یہ اس پوری اسکرین کو یہاں پہ کلک کر کے جوائن کر لیتا ہے۔ اب میرے سامنے ایک کریکٹر ہے، میں ٹی دبا کے اسے ہائڈ کر دیتا ہوں۔ اب میرے سامنے یہ کریکٹر ہے، ہم این دبا کے نیویگیشن مینیو کو لے آتے ہیں۔ اب اگر اس کو میرے پاس یہ جو ایک شیپ سی بنی آ رہی ہے، جو ایک بندے کی شیپ سی بنی آ رہی ہے، اگر میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ پراپرٹیز آ جائے گی، اور اگر میں اس پراپرٹی کو کھولوں گا تو میرے پاس بہت سارے آپشنز ہیں جن کے ذریعے میں اپنے کریکٹر کے اوپر چینجز کر سکتا ہوں۔ لائک اگر میں آئی سائز کے اوپر چینجز کروں گا تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے وہ آنکھوں کا سائز چینج کرے گا، اور اسی طرح سے باقی چیزیں، آئی ڈیپتھ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے جیسے میں اس کے اوپر چینجز کروں گا اسی طرح سے وہاں پہ بھی چینجز ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر کے اوپر جو یہ آپشن ہے، یہاں پہ میرے پاس زیادہ تر جو پراپرٹیز ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو باڈی اینڈ کلوتھس ہیں۔ لائک اگر میں ہائٹ کو زیادہ کر سکتا ہوں، ہائٹ کو کم کر سکتا ہوں، اور اس کے علاوہ مطلب جتنی بھی چیزیں، لائک آرمز کو موٹا کر سکتا ہوں، آرم کو پتلا کر سکتا ہوں، اور اس طرح کے کام کر سکتا ہوں۔ اور لاسٹلی میرے پاس جو یہ سرکلز آ رہے ہیں، یہاں پہ میرے پاس زیادہ تر پراپرٹیز کلر سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر اسکن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کے اوپر بھی میں جس طرح سے چینجز کروں گا اسی طرح سے وہ کریکٹر کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر میں رائٹ سائڈ پہ اپنے MISC مینیو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس اور بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں۔ اب میں دوبارہ سے ہیڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ہیڈ سائز اور لوور ہیڈ سائز اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، میں ان کے اوپر چینجز کر سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر کی فریم لگا کے اس کو اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لائک اگر ایئر سائز مجھے چھوٹا بڑا کرنا ہے اور میں نے اسے اینیمیٹ کرنا ہے تو میں جسٹ اس کے اوپر ایک کی فریم لگا دوں گا اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لائن کو آگے کر کے اس کے اوپر دوسرا کی فریم لگا دوں گا۔ اسی طرح میں اگر باڈی کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ اور آپشن ہے، اور اسی طرح سرکلز پہ جاؤں گا تو وہاں پہ بھی میرے پاس آپشن ہے جس کے ذریعے میں اپنی مرضی کا کریکٹر یہاں پہ بنا سکتا ہوں۔ میں این دبا کے اس مینیو کو ہائڈ کر دیتا ہوں۔ مزے کی چیز یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پہ بہت سارے پری میڈ کریکٹرز ہیں۔ اگر میں پوز لائبریری کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پہ مجھے بہت سارے کریکٹرز ملیں گے، اور میں کسی بھی کریکٹر کو اگر اپنے ادھر امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں جسٹ یہاں پہ کلک کر دوں گا، اس بٹن کے اوپر کلک کر دوں گا جو ایک زوم ان ٹائپ کا بٹن ہے، تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہاں پہ وہ کریکٹر مجھے وہ بنایا دے دے گا۔ لائک اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ جاتا ہوں تو یہ مجھے اس طرح کا ہی کریکٹر دے دے گا، اور اگر میں اسے جا کے رینڈر ویو میں دیکھتا ہوں تو اس کے اوپر اسی حساب سے چینجز ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس یہ چیز اس طرح سے کام نہ کر رہی ہو تو آپ اس ایک دفعہ فلیکس رگ کو ریسٹارٹ کر لیں، دوبارہ سے آن کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے آ کے آپ کام کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے کریکٹر کی مولڈنگ کرنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے یا تو اس ٹیب سے یا پھر ہم نے آئٹم والے ٹیب پہ جا کے پراپرٹی سے جا کے کرنی ہے، لیکن ایک جو مین کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کریکٹر کو دوسری انوائرمنٹ میں کس طرح سے لے کے جانا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں جب میرے پاس کریکٹر ریڈی ہو گیا، میں فائل پہ جاؤں گا، سیو ایز کروں گا، جہاں پہ بھی مجھے بلینڈ فائل سیو کرنی ہوگی میں وہاں چلا جاؤں گا، اور کریکٹر میں جا کے اسی نام سے جو بھی نام میں نے رکھنا ہوگا، لائک اگر میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں عمران، چھوٹا سا بچہ ہے تو میں اس کا نام یہ رکھ دیتا ہوں اور اسے سیو کر دوں گا۔ اب میں نیو بلینڈر کی ونڈو میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں پہ ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے۔ میں اسے تھوڑا سا کیوب کو یہاں رکھ لیتا ہوں، شفٹ ڈی دبا کے ڈپلیکیٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد شفٹ اے دبا کے ایک پلین کو ایڈ کر لیتا ہوں، ایک ہلکی سی ازمپشن کے لیے صرف ایک انوائرمنٹ بنا لیتا ہے، اور اس کے علاوہ شفٹ ڈی دبا کے اس طرح سے اسے ایک دفعہ پھر سے ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے اس کریکٹر کو یہاں پہ لے کے آنا ہے، اس کے لیے ہم فائل میں جائیں گے اور لنک کے اوپر کلک کریں گے، اور جس ڈائریکٹری میں ہم نے اس بلینڈ فائل کو سیو کیا ہے وہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے اور ہم لوگ کلیکشن میں چلے جائیں گے۔ کلیکشن میں جا کے ہم نے صرف اور صرف یہ کوکی فلیکس رگ صرف اس کو ایڈ کرنا ہے، اور یہاں پہ لنک فرام دی لائبریری کو ایڈ کر دینا۔ اب میرے پاس یہ کریکٹر تو ایڈ ہو گیا، لیکن ابھی اس کے اندر رگ نہیں ہے۔
رگ نہیں ہے، رگ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ہم F3 دبائیں گے، F3 دبا کے پراکسی لکھیں گے. پراکسی لکھنے کے بعد میک پراکسی کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ رگ کو سرچ کریں گے. جب ہم رگ کو سرچ کریں گے تو وہ یہاں پہ رگ کو انیبل کر دے گا. ابھی یہ رگ تو انیبل ہو گئی، لیکن میں اگر نیویگیشن مینیو میں جا کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس جو ایک ایکسٹرا ٹیب تھا، جو MISC کا ٹیب تھا جس سے یہ ساری رگ کنٹرول ہو رہی تھی، وہ نہیں آیا. وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ کیونکہ جو وہ ٹیب ہے وہ ایک اسکرپٹ کے ذریعے چلتا ہے. ابھی تک ہم نے اس اسکرپٹ کو رن نہیں کیا. اس اسکرپٹ کو یہاں پہ لانے کے لیے میں دوبارہ سے لنک کے اندر چلا جاؤں گا. اب کی بار ہم نے بیک جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ فائل میں جانا ہے اور ٹیکسٹ فائل میں جا کے سیکنڈ والی اسکرپٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور لنک فرام دا لائبریری کو سلیکٹ کر لینا. ابھی بھی یہاں پہ وہ ونڈو نہیں آئی کیونکہ ابھی تک ہم اس اسکرپٹ کو یہاں تو لے آئے، لیکن ابھی ہم نے بلینڈر کو یہ چیز بتانی ہے کہ آپ نے اسکرپٹ کو رن کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک نئی ونڈو کو کھول لیں گے. یہاں پہ جا کے ٹیکسٹ ایڈیٹر سلیکٹ کر لیں گے اور ٹیکسٹ ایڈیٹر میں جا کے جو ہم نے اسکرپٹ لوڈ کیا اسے لوڈ کر لیں گے اور اس کے بعد جا کے رن اسکرپٹ کے اوپر کلک کر دیں گے. تو اب میرے پاس وہ ونڈو آ گئی ہے اور جب میرے پاس سب کام ہو گیا تو میں جوائن ایریا کے اوپر جا کے کلک کر دوں گا. اسی طرح سے آپ جتنے چاہیں کریکٹر اس کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں. انلیمیٹڈ نمبر آف کریکٹرز لے کے آ سکتے ہیں. ہم ایک اور کریکٹر وہاں سے لے کے آتے ہیں. میں دوبارہ سے فلیکس رگ کے اندر چلا جاتا ہوں اور یہاں سے جا کے اس دفعہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے کلک کر کے اس والے کریکٹر کے اوپر چلا جاتا ہوں اور یہاں سے جا کے پھر اسے سیو ایز کے اوپر کلک کر کے اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں خان. عمران خان نہیں، صرف خان رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو سیو بلینڈ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے یہاں جا کے اب میں نے وہی پروسیجر کو فالو کرنا ہے جو میں نے پہلے کیا تھا. صرف اور صرف میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک نیو کلیکشن بنا لیتا ہوں تاکہ جو میرا نیا کریکٹر آئے وہ دوسری کلیکشن میں آئے. نیو کریکٹر کا نام دے دیتا ہوں اسے. اس کے بعد ہم وہی کام کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. لنک کے اوپر جائیں گے. اب کی بار ہم نے بیک جانا ہے اور اس فائل کے اوپر جانا ہے جو ہم نے ابھی سیو کی تھی خان کے نام سے. اس میں اب ہم نے کلیکشن کے اوپر جانا ہے. کلیکشن میں جا کے ہم نے کوکی فلیکس رگ کو ایڈ کرنا ہے. فلیکس رگ کو ایڈ کرنے کے بعد لنک فرام دا لائبریری کے اوپر کلک کر دینا ہے. اب میرے پاس یہ آ کے ایڈ ہو گیا. اس کے اوپر کلک کر کے ہم نے F3 کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد میک پراکسی کے اوپر کلک کر دینا ہے اور میرے پاس یہاں پہ ایک ونڈو آئے گا. اس کے اوپر رگ لکھیں گے تو یہ میرے پاس اس کی رگ بھی ایڈ کر دے گا. اب اگر میں اس کلیکشن میں نے اس وجہ سے اس کو ایڈ کیا تھا کہ اگر میں اس کے اوپر کلک کر کے سلیکٹ آبجیکٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میں آسانی سے اس کریکٹر کو یہاں پہ موو کر لوں گا. اور اس کریکٹر کے اگر میں یہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ بھی ابھی بھی وہ اسکرپٹ نہیں ہے جو ہمیں رن کرنا ضروری تھا، جو یہاں پہ اس کریکٹر کے لیے ونڈو لانے کے لیے ضروری ہے. تو میں کیا کروں گا، دوبارہ سے لنک میں وہی کام، لنک میں جاؤں گا. لنک میں جا کے ٹیکسٹ میں جاؤں گا اور ٹیکسٹ میں جا کے اس والے کو سلیکٹ کر لوں گا اور اس کے بعد اسکرپٹنگ والے ٹیب میں چلا جاؤں گا اور اسکرپٹنگ والے ٹیب میں جا کے یہاں پہ میں جو میں نے بعد میں کھولا تھا خان ڈاٹ بلینڈ کے نام سے، اسے اوپن کر لوں گا اور اسے یہاں پہ میں رن کر دوں گا. جب میں رن کر دوں گا تو میں واپس لے آؤٹ مینیو میں آ کے دیکھوں گا تو میرے پاس اگر میں رگ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو میرے پاس اس کے اوپر بھی آپشن آ گئے. اب میں اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہے جیسے چاہے اینیمیٹ کر سکتا ہوں، جو مرضی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کی پوری رگ اویلیبل ہے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر فیشل رگ بھی شامل ہے. اس کو انیبل کرنے کے لیے اگر میں اپنے کریکٹر کے پاس جاتا ہوں، اس والے رگ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ جو اسکرپٹ کے ذریعے ہم جس مینیو کو لے کے آئے تھے، اگر میں اس کے اوپر فیس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ فیس کے رگ کو انیبل کر دے گا. اب اگر میں یہاں پہ جا کے پوز کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے اس سے موو کرتا ہوں تو یہ آنکھوں کو اس طرح سے موو کرے گا. یا پھر میں اگر اس کے منہ کو موو کرنا چاہتا ہوں، بلوانا چاہتا ہوں یا پھر کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں تو وہ اسی طرح سے کام کرے گا جس طرح سے میں اسے گائیڈ کروں گا. اسی طرح میں یہاں پہ فنگرز کو بھی انیبل کر سکتا ہوں. اگر میں فنگرز کے اوپر چینجز کرنا چاہتا ہوں تو وہ فنگرز کی رگ بھی انیبل ہو جائے گی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس رگ کے اندر آلریڈی پہلے سے ہی
IK اینڈ FK آپ انیبل کر سکتے ہیں. لائک اگر میں ابھی اس ریگ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور G دباتا ہوں، اسے میں موو کروں گا تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک اسپیسیفک حد تک موو ہوتا ہے. اور اگر میں اس والی ریگ کو سلیکٹ کر کے G دبا کے سائڈ پہ موو کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں ہاتھ بھی اس کے ساتھ ہی موو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سے جا کے ایک دفعہ ہم Z دبا کے رینڈر ویو میں جا کے دیکھ لیتے ہیں. اور یہ اس وقت اس طرح سے کچھ اس طرح سے ہمیں EV کے اندر نظر آ رہا ہے. اگر میں اس کو جا کے سائیکلز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو سائیکل کے اوپر مجھے یہ اس طرح سے نظر آئے گا، زیادہ اچھا رزلٹ نظر آئے گا. اچھی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے اسے اینیمیٹ کرنا ہو آپ EV کے اوپر کام کر لیں. جب آپ نے اسے فائنل رینڈر کے اوپر لے کے جانا ہو تو آپ سائیکلز کے اوپر چلے جائیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسی کریکٹر کو اینیمیٹ کریں گے. آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی اسے اینیمیٹ کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.